طرح سے ہے کہ آپ ہم سب کے میرا خیال ہے ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں اور فیس بک اکاؤنٹ، کوئی بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس، تو بعض اوقات ہم ایک اس کا ایڈمن رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ ایڈمن کیا کرتا ہے ہماری عدم موجودگی میں وہ پوسٹ وغیرہ لگاتا رہتا ہے اس کی. اچھا، یا ہم کسی دوست کو یا اپنے جاننے والے کو، پولیٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ لوگوں کو اس کی ایکسیس دے دیتے ہیں، پاسورڈ اس کا دے دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو پرابلم یہ ہے کہ یہ جب کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اکاؤنٹ تو وہ تو اندر بیٹھے ہیں، وہ اکاؤنٹ کیسے یوز کر سکتے ہیں. میرا جب سرکاری آفیسر کسی لیٹر پہ سائن کرتے ہیں نا تو لیٹر وہ لکھتے نہیں ہیں. بعض اوقات ان کا پی اے جو ہے وہ ایک بنا بنایا لیٹر ہوتا ہے، وہ لے کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس پہ جب سائن کرتا ہے نا افسر، پھر وہ اس کا ہو جاتا ہے. بالکل. پھر وہ ساری عبارت، وہ جو ساری تحریر ہے وہ اسی کے کھاتے پڑتی ہے کہ یہ آپ ہی نے لکھا ہے، کیونکہ سائن آپ کے ہیں. جی جی. تو جس اکاؤنٹ سے شیئر ہوا ہو، یا تو آپ یہ کہیں کہ میرا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، یا آپ یہ کہیں کہ جی میں یہ ایکسیس فلانے کے پاس تھی، ان سے پوچھیں. اصل میں ایکسیس کسی اہم بندے کے پاس ہے. اچھا، مجھے ان کا نام آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے نام پتا ہے، میں نام نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، نہیں نام بتا دیں. نہیں بتانا. سکتا ہے ایف آئی اے آپ کو بلا لے اس کے نہیں بات صاحب ہو سکتا ہے اس کی ایکسس. میرا تو اندازہ ہے نا بھائی. چلیں اندازہ بتا لیجیے. نہیں، میرا نام میں کیوں بتاؤں؟ نہیں، آپ کو پتا ہے، ان کو بھی پتا ہوگا. اندازہ تو نہیں. چلیں پشاور سے تعلق ہے اور بتا دیں، بس اتنا بتا سکتے. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اسی لیے یہ جو ابو بکر صاحب کہہ رہے ہیں، اسی لیے وہ صفائی دے رہے تھے. نہیں، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کو قبول کریں. گنڈا پور صاحب پہلے ہی بڑے مشکوک ہیں. نہیں آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے تو کسی کا نام نہیں. اسی لیے خان صاحب کہہ رہے ہیں بقول ان کے ابو بکر صاحب کے کہ جی اس کو اون کریں، اور وہ کہہ رہے ہیں اون نہیں کرنا. اون کر لیا تو پوچھا جائے گا نا پھر کس نے کیا ہے. نمبر 2 بات، اگر اس اکاؤنٹ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں تو آپ ٹویٹر کو خان صاحب سائن کر کے دیں کہ جی میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہو گیا، اس کو بند کر دیں. اکاؤنٹ کو بند بھی نہیں کرنا. اور یہ بالکل اسی طرح پرووک کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے 9 مئی سے پہلے 23 سے پہلے پرووک کیا. پورا ماحول بنایا، لوگوں کو پرووک کیا، ابھارا انہیں اس بات پہ کہ آ جائیں. اس وقت ان کا بیان تھا کہ 9 مئی کو میرے کارکن یہ نہ کرتے، اس طرح نہ کرتے تو اور کیا کرتے. جب مجھے رینجرز نے گرفتار کیا، اس کے بعد ان کا بیانیہ بالکل 190 ڈگری سے چینج ہوا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو فالس فلیگ تھا. ٹھیک ہے. تیسری بات، رؤوف حسن صاحب نے کہا جی کہ میں نے حمود الرحمان رپورٹ پڑھی ہے، کمیشن رپورٹ، اور اس میں تو ذکر ہے کہ یہ وہ بیسیکلی اکاؤنٹ پہ جو کچھ شیئر ہوا ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں. اور ذرا جملے ملاحظہ فرمائیے، ذرا غور کریں، باریک بات نوٹ کریں کہ اس میں تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے، کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ جی فوج بڑی بہادری سے لڑی لیکن یا خان کی وجہ سے ہم ہار گئے. ٹھیک ہے، یہ کیا اشارہ کر رہے ہیں، وہ کیا اشارہ کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہی ہیں آپ؟ جی جی بالکل. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فوج اور باقی جو یہ پھر رکھنا ڈالنے کی ایک کوشش کر ررہے ہیں. بالکل صحیح. جس طرح 9 مئی کو انہوں نے یہ رکھنا فوج کے اندر، فوج بڑی ڈسپلنڈ ادارہ ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، اس قسم کے معاملات اتنا وہ فوج کا جو سپاہی سے لے کر جو اعلیٰ افسران تک ہیں وہ سارے کے سارے اس ڈسپلن کے پابند ہیں. ایگزیکٹلی. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس قسم کے کوئی سیاستدان اٹھے اور فوج میں تفریق پیدا کر کے اور یہ سوچ لے کہ اب وہ جو ہے نا آدھے میرے ہو گئے آدھے ان کے ہو گئے. ایسا نہیں ہو سکتا. فوج کے کمانڈرز موجود ہیں، اسٹیبلشمنٹ موجود ہے فوج کے اعلیٰ افسران موجود ہیں، اور یہ پورا ایک ڈسپلن نہ ہو نا فوج میں سمیرا، تو وہ فوج کا ایک وہاں پہ آپ دیکھیں ان کا تو جو وہ جس طرح سے مارچ پاسٹ کرتے ہیں یا جس طرح سے چلتے ہیں اس میں بھی آپ کو ایک ردم محسوس ہوتا ہے. تو لہٰذا دنیا بھر کی جو افواج ہوتی ہیں وہ نہایت ڈسپلنڈ ہوتی ہیں. بالکل ایسے. رؤوف حسن صاحب کا یہ کہنا بنیادی طور پہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو فوج ہے وہ ٹھیک ہے، اور یہ جو ان کے جو سربراہ ہیں وہ ان سے ہمیں اختلاف ہے. آپ کو تو بھائی آپ کو تو ہر وہ سربراہ پسند آئے گا جو آپ کا تو پلان یہ تھا کہ وہ فیض صاحب جو ہیں اگلے 10 سال بھی ہم ہوں گے تو وہ ہوں گے تو ان کو یہ کر لیں گے تو یہ سارے کر لیں گے. لہٰذا ان معاملات میں جب آپ نے ٹویٹر پہ کوئی چیز شیئر کی ہے، ایف آئی اے جب تحقیقات کرے گی نا تو ایف آئی اے صرف خان صاحب سے اتنا پوچھ لے کہ خان صاحب آپ نے اپنے علاوہ یہ پاسورڈ دیا کس کو تھا. دیا ہوا، تو ایف آئی اے کو زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا.